فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئینہ نفس کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم صفحہ نمبر 54 پہ پہنچ چکے ہیں اور دعائے حزین کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہر جگہ پر موجود رہنے والے مالک، میں تجھے جگہ جگہ پکار رہا ہوں، شاید تو میری فریاد سن لے۔ بے شک میرا گناہ، میری غلطی اور جرم بہت سنگین ہے اور پشیمانی نہایت کم۔ میرے آقا، کس کس عذاب کے خوف کا ذکر کروں اور کس کو چھوڑ دوں؟ اگر صرف موت ہی کا ڈر ہوتا تو کافی تھا، مگر میری حالت تو یہ ہے کہ موت کے بعد نت نیا عذاب میرا منتظر ہے۔ میرے مالک، میں کب سے توبہ اور استغفار کر رہا ہوں اور نہ جانے کب تک مجھے مزید کرنا ہوگا، مگر تجھے میری سچائی اور ثابت قدمی کا اعتبار ہی نہیں آ رہا۔ میں تیری مہربان بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں، نفس امارہ کے غلبے اور زیادتی کی بار بار دہائی دے رہا ہوں، اور اس شریر نفس کے شر سے تیری بارگاہ میں پناہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہمیشہ ہمیشہ تیری پناہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس مکار اور عیار دنیا سے پناہ مانگتا ہوں جو نت نئے سوانگ رچا کر مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ بار الہ، اس نفس امارہ کی ذلت آمیز بے رحمیوں سے تیرے رحم و کرم کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، جو قدم قدم پر مجھے برائی کی راہ پر ڈالتا ہے۔ پروردگارا، اگر مجھ سے پہلے میرے جیسے گنہگاروں پر تو نے نظر کرم ڈالی ہے تو مجھ پر بھی ڈال دے، اور جب کہ تو نے انہیں ان کے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود معاف کر دیا ہے تو مجھے بھی معاف فرما۔ بار الہ، تو نے جادوگروں تک کی توبہ قبول کی ہے تو میری بھی کر لے۔ میرے پیارے خدا، میں نے ہمیشہ تجھ سے بھلائی ہی پائی ہے۔ میرے اچھے مالک، تو مجھے صبح و شام روزی دیتا ہے۔ جب کبھی میں تنہا تیری بارگاہ میں آتا ہوں تو مجھے تیری رحمت ہی کی تو امید ہوتی ہے۔ خدایا، اب تو میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں۔ سب لوگ مجھ سے کنارہ کش ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ میرے ماں باپ بھی۔ وہ سب جن کے لیے میں دن رات ایک کر دیتا تھا، وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول و مصروف ہو گئے ہیں، اور میں تو مجھ پر رحم فرما۔ پروردگارا، اگر تو بھی مجھ پر رحم نہیں کھائے گا تو پھر کون کھائے گا؟ قبر میں کون میرا مونس و ہمدم ہوگا؟ کون تنہائی سے نجات دے گا؟ اور جب تو مجھ سے سوال کرے گا اس شے کے بارے میں جو تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، تو کون مجھے قوت گویائی عطا کرے گا؟ اگر میں جواب میں اپنے گناہوں کا اقرار کروں گا تو پھر تیرے عدل و انصاف سے کیسے بچوں گا؟ اور اگر انکار کروں گا تو سب سے بڑا گواہ تو خود ہے۔ بس میرے چھٹکارے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تو مجھے معاف کر دے۔ میرے آقا، یہ سب تیری بخشش ہی ہے جو مجھے عذاب کے آزار سے بچا سکتی ہے۔ اے سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ بخشنے والے، قبل اس کے کہ میرے ہاتھ میری ہی گردن سے باندھ دیے جائیں، صرف تیری معافی ہی مجھے بچا سکتی ہے۔ مفاتیح الجنان، صفحہ نمبر 581، حاشیہ اور مصباح المجتہد۔
اس لقودک بیابان میں جب میں نے یہ دعا عربی میں پڑھی اور خوب گڑ گڑایا تو ایک خیال یہ آیا کہ بس اب میرے گناہ بخشے گئے اور میں معصوم بچے کی طرح سے پاک و صاف ہو گیا، مگر ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ میرے گناہ تو ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، کیا اس ایک دعا سے سب بخشے گئے؟ میں اسی گو مگو کیفیت میں تھا کہ مجھے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف یاد آ گئی جو میں نے بحار الانوار جلد نمبر 94 صفحہ نمبر 63 پر پڑھی تھی۔ من صلی علی مرۃ لم یبقا من ذنوبہ ذرۃ، جس کسی نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اس کی گردن پر ایک ذرے کے برابر بھی گناہ نہیں رہے گا۔ بس میں نے تسبیح نکالی اور 100 مرتبہ درود پڑھ ڈالا، مگر ابھی تک سارے گناہ معاف ہونے کی علامتیں مجھ پر ظاہر نہیں ہوئی تھیں، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ مجھے محولہ بالا حدیث پر کوئی شک و شبہ تھا، معاذ اللہ، بلکہ شاید درود پڑھنے کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہوں جو میں نے پوری نہ کی ہوں، یا شاید میرے گناہ اس سے زیادہ ہوں جو اتنی سی زحمت سے بخشے جا سکتے ہوں۔ اسی مخمصے میں تھا کہ مجھے ایک عالم کی بات یاد آ گئی جو ایک دن حضرت امام صادق علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ایک آدمی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا، آقا میں نے ایک دفعہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھ لیا ہے، کیا میرا فلاں گناہ صغیرہ معاف ہو گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، صرف اس طرح استغفار یعنی استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہنے سے نہیں، بلکہ اٹھو، غسل توبہ کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، کیونکہ تم ایک عرصہ گناہ کرتے رہے ہو، اور اگر تم اسی عالم یعنی بغیر بخشش کے مر جاتے، اسی عالم میں مر جاتے تو تمہارا بہت برا حال ہوتا۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا، غسل میں نے پہلے ہی کیا ہوا تھا، لہٰذا اٹھا، 2 رکعت نماز پڑھی اور 2-3 بار استغفار کیا، مگر بخشش کی علامت مجھ پر طاری نہ ہوئی۔ میں روئے چلے جا رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ آخرکار میں نے وہ تاریخی واقعات ذہن میں دہرائے جن میں بزرگان دین نے اللہ سبحانہ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگی۔ میں نے جناب شیخ جعفر شوستری کی کتاب خصائص الحسینیہ اور بقاء الحسین میں پڑھا تھا کہ انبیاء اور اولیاء علیہم السلام ایسے مواقع پر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک ترک اولا کی معافی کے لیے 2 صدیاں روتے رہے مگر معافی نہ ہوئی، مگر جب روتے ہوئے یوں دعا کی، یا حمید بحق محمد ویا علی بحق علی ویا فاطر بحق فاطمہ ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان ویا قدیم الاحسان بحق الحسین اقبل توبتی۔ اے سب تعریفوں کے لائق تجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے بلند و بالا تجھے حضرت علی علیہ السلام کا واسطہ، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تجھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ، اے احسان کرنے والے تجھے حضرت امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، اور اے ازلی محسن تجھے حضرت امام حسین کا واسطہ علیہ السلام، میری توبہ قبول فرما۔ آپ علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں بے حال ہو گئے تو فوراً اللہ سبحانہ کی طرف سے قبولیت توبہ کی خوشخبری آ گئی۔ بس مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، مگر میں اس جنگل میں تنہا مجلس عزا کیسے منعقد کروں؟ مجھے خیال آیا ایک مرثیے کے چند اشعار یاد ہیں، وہ پڑھ لیتا ہوں اور گریہ کر لیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ اپنے پیارے حسین کا نوحہ پڑھنے کی وجہ سے میرے گناہ معاف کر دے گا، یہ سوچ کر میں زمین سے اٹھا، منہ قبلے کی طرف کیا، پہلے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مؤدبانہ سلام عرض کیا، پھر روتے ہوئے کہا، مولا حسین قتلوک وما عرفوک، ظالموں نے آپ کو قتل کر ڈالا، کیا آپ کو پہچانتے نہ تھے؟ پھر مقتل خوارزی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 37 پر لکھا ہوا جملہ دہرایا، مولا حسین میں وہ وقت کبھی نہیں بھول سکتا جب آپ کا با وفا ذوالجناح اپنی پیشانی کے بال آپ کے مقدس خون سے تر کیے ہوئے ڈھلکی ہوئی زین کے ساتھ خیمے کی طرف جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا،
فریاد فریاد الظلیمہ من امت قتلت ابنی بنت نبیہا۔ فریاد اس بے پناہ ظلم پر کہ امت نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر ڈالا۔ پھر زیارت ناحیہ میں حضرت امام زمان علیہ السلام کے جملے دہرائے، السلام علی عبد اللہ ابن الحسین، سلام حسین کے شیر خوار فرزند عبداللہ حضرت علی اصغر پر، جو ظلم کا نشانہ بن کر شہید ہوئے، اپنے ہی خون میں نہا گئے، جن کے خون کے قطرے امام علیہ السلام نے اللہ سبحانہ کی نظر کر کے آسمان کی طرف پھینکے، اور جو اپنے پدر بزرگوار کی گود میں ظلم کے تیر سے ذبح کر دیے گئے۔ اس بے زبان بچے کو تیر مارنے والے حرملہ بن کاہل اسدی اور اس کے ساتھیوں پر خدا لعنت کرے۔ زیارت ناحیہ مولا حسین علیہ السلام آپ کا مقدس جسد اطہر گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ اسی طرح کے چند جملے میں نے کہے اور یوں امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر کافی گریہ کیا۔ اللہ سبحانہ کا لاکھ لاکھ شکر، میرا دل ہلکا ہو گیا، سینہ کھل گیا، گناہوں کی بخشش کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں۔ اچانک سارا جنگل ایک مسرور کن خوشبو سے مہک اٹھا۔ سچ ہے، بغیر محنت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ سورہ والنجم آیت نمبر 14۔ اس واقعے کے بعد گویا کہ میں ایک قدم اور حق و صداقت کی طرف بڑھ گیا، میرے ذہن سے ایک پردہ اور اٹھ گیا۔ اب شیطان مردود مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ اب جب کہ میں نے اللہ سبحانہ سے راز و نیاز کرنے، گناہوں کی معافی کے بعد فرحت حاصل کرنے اور معنوی عطر کی خوشبو سونگھنے کا لذیذ مزہ چکھ ہی لیا تھا، تو کیسے ممکن تھا کہ ایک بار پھر خاکم بدہن گناہ کی غلاظت اور کالک اپنے اوپر مل لیتا۔ اب شیطان میرا کچھ بھی تو نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ نے اسے خبردار کیا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان میرے بندوں کا تو بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ سورہ حجر آیت نمبر 42۔ اور ارشاد ہوتا ہے، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا بس صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو سرپرست بناتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 102۔ میں نے تو اس کی سرپرستی کو ٹھکرا دیا تھا، پھر وہ مجھ پر کیسے مسلط ہو سکتا تھا؟ میں نے اس دن جب گڑ گڑا کر سچی توبہ کر لی، اللہ سبحانہ نے بھی حسب وعدہ نہ صرف یہ کہ میرے گناہ بخش دیے، بلکہ گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیں۔ میری معنوی حس ذائقہ بیدار ہو گئی، اور اب میں اللہ سبحانہ سے راز و نیاز کا لطف لیتا ہوں۔ معنوی حس شامہ کھل جانے کے بعد اللہ سبحانہ نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا ہے، اپنی برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیا ہے، اور شیطانی غلبے سے مجھے اپنے ہاں پناہ دے دی ہے۔ مگر میرا نفس امارہ بھی باقی ہے، میں اس کا کیا کروں؟ یہ وہی نفس امارہ ہے جس سے اللہ سبحانہ کے بڑے بڑے برگزیدہ بندے نالا رہے ہیں۔ نفس امارہ ہی کی وجہ سے زلیخا کو اتنی ذلت اٹھانی پڑی۔ آخر وہ بول اٹھی بالفاظ قرآن مجید، میں اپنے آپ کو برائی سے بری نہیں سمجھتی، کیونکہ میرا نفس امارہ ہمیشہ برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، البتہ اللہ سبحانہ کے فضل و کرم سے میں بچ گئی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 53۔ اسی نفس امارہ کی کمزور اور ہلکی سی شکل ذاتی خواہش ہے، جس کی وجہ سے بعض انبیاء کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی ذاتی خواہش کی تکمیل کی وجہ سے گندم کھا بیٹھے اور ان کو جنت سے نکلنا پڑا۔ اسی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ بس میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ چنانچہ جب تک میں اپنے نفس کی تربیت نہ کروں، اس کو اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں سرنگو نہ کروں، اس کو نفس مطمئنہ اور راضیہ و مرضیہ کے منازل نہ دکھا لوں، میں ترقی نہیں کر سکتا، اور اس کی تربیت کے بغیر اس دنیا میں اور بعد کے عالموں میں سکھ کا سانس نہیں لے سکتا۔ البتہ یہ مشکل کام میں کروں تو کیسے کروں؟
کس سے مدد مانگوں؟ دنیا میں آسان سے آسان کام بھی استاد کے بغیر کبھی انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس مہم کو سر کرنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے۔ استاد بھی کون سا استاد؟ معمولی نہیں بلکہ بڑا بلند پایا معصوم، وہ ذات جو کائنات کا مرکز ہو، ہر علم پر اس کو مکمل عبور حاصل ہو، اور ایسی شخصیت سوائے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ مگر میں حضرت امام زمانہ روحی و ارواحنا فدا تک پہنچوں کیسے؟ انقا کو کیسے پاؤں؟ اور سود کی اٹی سے یوسف کیسے خریدوں؟ بس ان خیالات کے آتے ہی میری پھر چیخیں نکل گئیں اور میں بے حال ہو گیا۔ اس کیفیت سے میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ بہرطور نفس امارہ کی تربیت کروں تاکہ حقائق کا ادراک کر سکوں اور اس کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکوں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے دنیا کی چاہت، اور صفحہ نمبر 62 ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ایک دن امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے آپ علیہ السلام کے روضہ مبارک پر حاضر ہوا۔ زیارت جامع کبیرہ پڑھنے لگا۔ میں بڑے انہماک سے زیارت کے ایک ایک جملے کو پوری توجہ سے پڑھ رہا تھا، ہر جملے کو پوری طرح سمجھتے ہوئے باقاعدہ خطاب اور گفتگو کے ارادے سے ادا کر رہا تھا۔ میری روح عالم بالا میں محو پرواز تھی۔ اس وقت میری حالت بالکل اس کبوتر کی طرح تھی جو ابھی ابھی پنجرے سے آزاد ہو کر وسیع و عریض فضا میں کھو جانا چاہتا ہو۔ مگر عین اسی عالم میں مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کے ساتھ کوئی بھاری پتھر بندھا ہوا ہے اور مجھے زمین کی طرف برابر کھینچ رہا ہے، حتیٰ کہ اس بھاری پتھر نے مجھے زمین پر پٹخ دیا۔ افسوس، صد افسوس، یہ کیا ہو گیا؟ اور یہ پتھر کیا ہے؟ میں نے غور سے اس پتھر کو ادھر ادھر سے دیکھا۔ اس کے ایک طرف لکھا ہوا تھا دنیا کی چاہت۔ بے شک یہی گھٹیا خواہش تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور حدیث شریف میں آیا ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 90۔ میں بے اختیار فریاد کرنے لگا، پروردگارا، اس رکاوٹ کو کیسے دور کروں؟ کس قدر بھاری پتھر نے مجھے آ لیا ہے؟ میری ترقی کی راہ میں یہ کیوں حائل ہو گیا ہے؟ کیوں میرا دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے؟ کیا مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کی حقیقت چند روزہ کھیل کے سوا کچھ نہیں؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مطابق الدنیا دار ممر ولا دار مقر، دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں بلکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جانے کی جگہ ہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 133۔ کیا دنیا میں صرف اور صرف تکالیف اور رنج و غم ہے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، دنیا مصائب و آلام کا گھر ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 217۔ دنیا نے کس کے ساتھ وفا کی ہے، پس میں کیوں اپنا دل دنیا سے لگاؤں؟ کیوں میں اس پر فریفتہ ہوں؟ مجھے تو اس سے ذرا سا بھی لگاؤ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر مجھے ابھی موت آ جائے تو دنیا کی کس چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی جس سے میں نے دل لگا رکھا ہے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ مجھے اپنا گھر بار چھوڑ کر جانا پڑے گا، اہلیہ اور بچوں کو چھوڑ کر جانا ہوگا، جائیداد، تمام دنیاوی آرام و آسائش، حتیٰ کہ اپنے کپڑے اور اپنا جسم بھی چھوڑ کر جانا ہوگا۔ صرف اور صرف میں تنہا اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اگر میرا لگاؤ دنیاوی مال و دولت سے ہوگا تو اس کی بارگاہ میں حاضری کے وقت میری توجہ پوری طرح اس کی طرف نہیں ہو سکے گی۔ اس موقع پر میں غیظ و غضب پروردگار کا نشانہ بنوں گا اور وہ مجھے رائندہ درگاہ قرار دے گا، مجھے اپنی رحمت و برکت سے دور کر دے گا، جس طرح اس نے شیطان مردود کو اپنے فیوز و برکات سے محروم کیا ہے۔ مجھے بھی قیامت تک رحمت و نعمت پروردگار کی دوری جھیلنا ہوگی، پس میں کیوں بیکار ایسی چیز سے دل لگاؤں اور اپنے آپ کو مصیبت جانکاہ میں ڈالوں۔ اللہ سبحانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خانوادہ عصمت و طہارت علیہ السلام کے طفیل میں نے اس دن اپنے دل سے مکمل طور پر دنیا کی محبت نکال باہر کی اور اس فاختہ کی طرح آسمان معنویت کی طرف پرواز کر گیا جس کا پنجرہ اچانک ٹوٹ جائے اور وہ آزاد فضاؤں میں اڑنے لگے۔ انہوں نے فرمایا،
یہ یوم عرفات 9 ذی الحجہ کا دن تھا اور میں اپنے کمرے میں تنہا بیٹھ کر اس دن کے لیے مخصوص حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعا پڑھ رہا تھا۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ مجھ پر مکاشفے کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ اف، اس دن میں نے اپنے آپ کو دنیا میں ایسی حالت میں دیکھا، ابھی تفصیل سے عرض کروں گا، کہ میں اس سے متنفر ہو گیا اور آج تک دنیا کے لیے اچھی رائے قائم نہیں کر سکا۔ عالم مکاشفہ میں یہ دیکھا کہ ایک نشیب سی جگہ ہے، چاروں طرف اونچے اونچے سربفلک پہاڑ ہیں، گویا کہ میں ایک بڑے سے کنویں میں کھڑا ہوں جہاں سے نکل بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اگر ایسے میں پہاڑ کی چوٹی سے کوئی پتھر ڈھلکے تو سیدھا میرے سر پہ آ لگے۔ اسی خوف و ہراس کے عالم میں کھڑا تھا اور لمحہ بلمحہ میرا خوف زیادہ ہو رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ چاروں طرف پہاڑوں کی چوٹیوں سے پتھر میری طرف لڑکنا شروع ہوئے جو سیدھے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان پتھروں پر دنیا کی مختلف آسائشوں اور سرگرمیوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ عنقریب یہ پتھر مجھ پر آ گریں گے اور میرا کچومر نکال دیں گے، یا میں ان کے نیچے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاؤں گا۔ اچانک میری نظر اپنے اوپر فضا میں پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ چہردہ معصومین علیہ السلام اکٹھے تشریف فرما ہے اور میری بے بسی پر پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے فوراً اپنے زمانے کے امام حضرت امام آخر الزماں علیہ السلام سے فریاد کی، میرے آقا و مولا، میں تمام آزمائشوں اور مصیبتوں کے پہاڑ جو مجھ پر ٹوٹنے والے ہیں، میں ان سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ تمام میرے سخت دشمن ہیں اور آپ ان کو دور کرنے کی بھرپور طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مندرجہ بالا جملے دہرانا شروع کر دیے۔ انت یا مولاي من اولاد الکرام ومأمور، آقا، آپ علیہ السلام دستگیر اور مشکل کشا ہیں اور امت کی مشکل حل کرنے والوں کی اولاد ہیں۔ میں اس پر مستزاد یہ کہ آپ اللہ سبحانہ کی طرف سے ہمیں پناہ دینے اور ہماری دستگیری پر معمور بھی تو ہیں، پس مجھ پر رحم فرمائیے اور اپنے ہاں مجھے پناہ دیجیے۔ آپ پر، آپ کی پاک و پاکیزہ آباء و اجداد پر لاکھ لاکھ درود اور سلام۔ میں نے اتنا کہا تھا کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اور میرے سر کے قریب پہنچ جانے والی ساری بلائیں وہیں رک گئیں۔ اسی عالم میں مجھے ایک رسیلی اور دل نشیں آواز سنائی دی جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے کان لگا کر سنا تو کوئی قرآن مجید کے مندرجہ بالا آیات کی تلاوت کر رہا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ زندگانی یہ دنیا تو ایک فسانہ ہے، البتہ آخرت حقیقی اور دائمی زندگی ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے پر آسائش ہے جو دنیا میں اللہ سبحانہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتے رہے ہوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 32۔ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی پر قناعت کر بیٹھے ہو؟ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 38۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ وہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کل ہماری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، دنیاوی زندگی ہی میں مگن ہیں اور اسی پر مطمئن بھی ہیں۔ ان کے علاوہ وہ لوگ جو ہماری قدرت کے کرشموں کو نظر انداز کر رہے ہیں، بے شک ان سب کو اس مجرمانہ غفلت کی سزا ملے گی اور ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ سورہ یونس آیت نمبر 7۔
انما مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به بنات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفکرون۔ ترجمہ: دنیاوی زندگی کی مثال بارش کی سی ہے جسے ہم آسمانوں سے برساتے ہیں، پھر زمین پر یہ پانی حیوانوں اور انسانوں کی خوراک کے ساتھ غلط ملت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ زمین سرسبز و شاداب پودوں سے لہلہانے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر زمین پر بسنے والے یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ انہوں نے یہ شادابی پیدا کی ہے۔ اچانک کسی دن یا رات میں ہمارا حکم آ جاتا ہے اور وہ لہلہاتی کھیتی یوں ڈھیر ہو جاتی ہے کہ گویا وہ کبھی کھڑی ہی نہیں ہوئی تھی۔ ہم اپنی قدرت کے کرشموں پر غور و خوض کرنے والوں کے لیے یوں ہی مثالیں واضح کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 24۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اللہ سبحانہ کا وعدہ سچا ہے، دیکھو دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے اور نہ ہی اللہ سبحانہ کی بخشش و درگزر کے معاملے میں کسی غلط فہمی میں رہنا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 33۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص سرکشی کرے گا اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، البتہ جو شخص اللہ سبحانہ کی سزا سے ڈرے گا اور ہوس پرستی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے گا تو اس کی منزل بہشت بری ہے۔ سورہ نازعات 37 سے آیت نمبر 42 تک۔ سبحان اللہ، میں اس دل پذیر آواز کی کیا تعریف کروں۔ اس دل نشین آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کس قدر مؤثر تھی۔ اس پرکشش آواز کو سن کر کون ہے جس کے دل سے دنیا کی محبت نہ نکلے اور آخرت کی لگن پیدا نہ ہو۔ اچانک وہ آواز منقطع ہو گئی، یوں محسوس ہوا ایک بار پھر میں اسی کنویں میں گھرا ہوا کھڑا ہوں اور بعض پتھر اب بھی میری طرف بڑھ رہے ہوں۔ ایک بار پھر میں پریشان ہو گیا اور سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں۔ میں نے چلانا شروع کر دیا اور ایک ایک پتھر سے پناہ کے لیے میں نے ایک ایک معصوم علیہ السلام کو پکارنا شروع کیا۔ کبھی تو میں کسی ایک معصوم سے ہی تمام پتھروں سے پناہ کی درخواست کرنے لگتا۔ آخر کار معصومین علیہ السلام کی مہربانی سے ان پتھروں کی بوچھاڑ سے محفوظ و مامون رہا۔ البتہ مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا کی کیا بری جگہ ہے، واقعی جو شخص اس سے لگاؤ رکھتا ہے وہ دیوانہ ہی تو ہے۔ جو شخص اس مصیبتوں کے گھر سے الفت رکھتا ہے وہ واقعی بے عقل و خرد ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کی آزمائشوں میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چہردہ معصومین علیہ السلام سے منسلک ہو جائے اور اپنے آپ کو ان کے سایہ عاطفت میں رکھے، جیسا کہ مندرجہ بالا جملوں میں ارشاد ہوتا ہے، من اتاکم نجا ومن لم یاتیکم ہلک۔ اے ائمہ برحق علیہ السلام، جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا بس فلاح پا گیا اور جس نے آپ سے منہ موڑا ناکام رہا۔ زیارت جامعہ۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد استاد محترم نے فرمایا، اگرچہ اس مکاشفے کو 20 سال کا عرصہ ہو چکا ہے مگر بحمدللہ اب تک ان آزمائشوں سے بچا ہوا ہوں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی پناہ میں ہوں۔
انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میں مجلس عزائے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں بیٹھا ایک بڑی توجہ سے کربلا والوں کے مصائب سن رہا تھا۔ ذاکر صاحب بھی ایک خاص لگن سے مصائب پڑھ رہے تھے اور میں بھی ہمتاً گوش تھا، اس لیے کہ یہ ناقابل فراموش مصائب تھے، اور اس لیے بھی کہ میں کربلا والوں کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتا۔ ساتھ ہی میں گریہ بھی کر رہا تھا کہ اچانک مجھ پر ایک خاص کیفیت طاری ہونے لگی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ خواب تھا، بلکہ زیادہ گمان یہی ہے کہ پھر مکاشفے کی کیفیت تھی۔ البتہ یہ مکاشفہ عام طور پر پیش آنے والے مکاشفوں سے ذرا مختلف تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک قید خانے میں دیکھا جہاں افراتفری سی پھیلی ہوئی تھی۔ چند غنڈے قسم کے افراد نے سب کے ناک میں دم کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ایک داروغہ بھی ان سے عاجز آیا ہوا تھا۔ قید خانے کے باہر سے مختلف قسم کی خبریں آ رہی تھیں۔ ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس قید خانے سے باہر نکلے تو طاقتور بادشاہ گرفتار کر لے گا، تشدد کرے گا، بلکہ زندہ جلا دے گا اور ایک پل کی بھی مہلت نہیں دے گا۔ جن قیدیوں کو اس خبر پر یقین آ گیا وہ کسی صورت بھی باہر جانے پر تیار نہیں تھے، اور تمام تر تکالیف اور اذیتوں کے باوجود انہیں یہ قید خانہ باہر کی نسبت محفوظ معلوم دیتا تھا۔ بعض قیدی جو بے عقل، بے شعور اور بے خبر قسم کے تھے، ان کو باہر کی کچھ خبر ہی نہ تھی۔ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ باہر اور اندر کی بات ہی کیا ہے، اس قید خانے کے علاوہ یہاں کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں۔ وہ بھی باہر نہیں جانا چاہتے تھے۔ قیدیوں کی قلیل تعداد اس حقیقت کو خوب سمجھتی تھی کہ وہ قید خانے میں ہے، قید خانہ بھی وہ کہ جس میں سوائے اذیتوں و تکلیفوں کے کچھ میسر نہیں، نہ کسی کے حق کا احترام کیا جاتا ہے اور نہ کسی کو کوئی سہولت حاصل ہے۔ اس حقیقت سے بھی وہ بخوبی واقف تھے کہ قید خانے کے باہر ان کے لیے کتنی نعمتیں، آسائشیں اور سہولتیں ہیں۔ وہاں ان کے رہنے کے لیے عالیشان محل، سیر و تفریح کے لیے وسیع و عریض باغات اور طرح طرح کی دیگر لذتیں موجود ہیں۔ قیدیوں کا یہ گروہ رہائی کے لیے ایک ایک لمحہ گن رہا تھا۔ ہر روز قید خانے کے داروغہ سے رہائی کی درخواست کرتا، بلکہ حکام بالا سے بھی اکثر استدعا کرتا کہ انہیں جلد از جلد قید خانے سے رہا کر دیا جائے۔ ایسے میں ایک شخص نے مجھ سے کہا، الدنیا سجن للمؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ گویا کہ وہ مجھے سمجھا رہا تھا کہ یہ قید خانہ جو تم دیکھ رہے ہو زندگی دنیا کا بالکل یہی نقشہ ہے۔ دنیا میں رہنے والے کسی سے اگر تم یہ کہو کہ خدا تمہیں موت دے دے تو بالکل اسی طرح ہوگا جیسے تم اس قید خانے میں رہنے والے کسی شخص کی رہائی کی دعا کرو۔ البتہ تمہاری اس دعا سے وہی لوگ خوش ہوں گے جو عقل و شعور رکھتے ہوں، بلکہ اولیاء اللہ ہوں، جیسا کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھی روز عاشور خوش تھے اور آج دنیا کے قید خانے سے چھوٹ کر آخرت کی آزاد فضا میں جانے والے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، روز عاشور حبیب ابن مظاہر بڑے خوش اور مسرور ہو رہے تھے۔ ایسے میں یزید ابن حسین نے ان سے کہا، خوش ہونے کا یہ کون سا موقع ہے؟ حبیب نے کہا کہ خدا کی قسم خوش ہونے کا بہترین موقع یہی ہے کہ ادھر دشمنوں نے ہمیں اپنی تلواروں پر وار پڑ لیا، ادھر ہم نے حوروں سے معانقہ کیا۔ رجال کشی صفحہ نمبر 53۔ مگر بے عقل و شعور لوگ جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں آپ کی اس دعا سے کبھی خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اس دنیا سے نکلنا نہیں چاہتے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ نے حریص یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ إِنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں یہ زوم ہے کہ تم اولیاء اللہ میں سے ہو تو ذرا موت کی خواہش تو کرو، مگر وہ ہرگز یہ خواہش نہیں کریں گے، دراصل وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں ہی نہیں۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4۔ عزیز سامعین، اس کے ساتھ ہی ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔
اور الحمدللہ ہم صفحہ نمبر 70 تک پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ ہم آپ کے سامنے اسی پیج سے اگلے پارٹ میں پیش کریں گے۔ اور ہیڈنگ کا آغاز ہوگا روح کی تیرگی اور خبیث حرکات۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔